السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلہ قریش اور غطفان کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے۔ اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ انہیں تم قتل نہیں کرو گے، اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے اتنا رذیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو، اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتماد سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل؟ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کر لے یا کسی پر حملہ کرے تو خدا یہودا اسے انسان سے خنجر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائے یا نہ دیے جائے۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے، کعب بن اسد نے کہا۔ جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر خلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھڑا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھا اور غصے میں بولا، تم بدنیت ہو۔ تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ہی ماننا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مانوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تو تحفظ ان سے مل سکتا ہے، وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن ہشام
اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا، اس وقت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ ابو سفیان نے غصے میں آ کر اکرمہ کو بلا لیا تھا۔ غطفان نے اپنے سالار انیا کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے انیا سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سردار غطفان سالار انیا نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی باتیں کیا کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی لڑنا جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے۔ اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دو، تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا، اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار انیا نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا، نعیم رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کہا تھا۔ کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا تھا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شبخون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی ہے؟ خالد نے کہا تھا، کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اکرمہ نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلا گیا تھا۔
ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था, 1.5-2 साल पहले की ही बात थी। आज जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था, तो ये जाना पहचाना रास्ता उसे अजनबी सा लग रहा था। कभी उसे ऐसे महसूस होने लगता जैसे वह खुद अपने लिए अजनबी हो गया हो। उसे अबू सुफियान का अफसुर्दा चेहरा नजर आने लगा। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीना पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। खालिद और इक्रिमा वही खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? इक्रिमा ने पूछा था। क्या तुम मेरी तायीद नहीं करोगे कि मैं उस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने इक्रिमा को जवाब दिया था, अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुजदिल सरदार कोई नहीं मिलेगा। तुम पूछते हो मैं क्या सोच रहा हूं? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक तंग है और ज्यादा गहरी भी नहीं। हम वहां से खंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी उस जगह से चंद सवार खंदक के पार ले जाना चाहता हूं। अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे। मैं तुम्हारा साथ क्यों न दूंगा खालिद, इक्रिमा ने कहा था। क्या मैं मुसलमानों के उन कहकहों के बर्दाश्त कर सकूंगा जो उस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहां से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो जगह जवाब की पहाड़ी के मगरिब और सुलह की पहाड़ी के मशरिक में थी, जहां खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे फलांग सकता था। जरूरत शहसवार की थी। प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। उसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खेमागाह थी। पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे, इक्रिमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतकिब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पार न जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरा उठा चुका है। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। वो मुकाम जहां खंदक घोड़े की लंबी छलांग से फलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। इक्रिमा ने 7 सवार मुंतकिब कर लिए थे। इनमें एक कवि हैकल बल्कि देव कामत शख्स उमरो बिन अबदूद भी था, जिसकी धाक उसकी जिसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। इक्रिमा इन 7 सवारों को मुकर्रर मुकाम से कुछ दूर तक इस अंदाज से ले गया जैसे घोड़ों को टहलाई के लिए ले जा रहे हो। मुसलमानों के संतरियों को इन पर शक न हुआ। सबसे पहले मैं खंदक फलांगूंगा, इक्रिमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा। क्या यह ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक को फलांगेगा? उमरो बिन अबदूद ने कहा। नहीं उमरो, इक्रिमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो खंदक फलांगने की कोशिश न करना। तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर इक्रिमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख
खंदक की तरफ हुआ तो इक्रिमा ने घोड़े को एड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। इक्रिमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे। जमीन व आसमान देख रहे थे। तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर पड़े। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। उसकी अगली टांगें दोहरी हो गई। उसका मुंह जमीन से लगा। इक्रिमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और इक्रिमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी। इक्रिमा ने पीछे देखा। उमरो बिन अबदूद का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। उमरो रकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां इक्रिमा का घोड़ा गिरा था। उमरों के घोड़े की टांगे ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। उमरों घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर उमरो उठा और पलक झपकते घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे इक्रिमा के दो सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आकर दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी थी और उनकी गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े खंदक फलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दाद व तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में इक्रिमा के दो और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे साथ में बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को एड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहरो, इक्रिमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा। कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ। तुम में जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली बर्पा हो चुकी थी। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू न होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कहकहे लगा रहे हैं। वह मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे, फब्तियां कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे जहां इक्रिमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि इक्रिमा इनफिरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर उमरो बिन अबदूद ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कसम है हुब्ल और उज्जा की, उमरो ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मोर्रिक
عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمروں کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ عمروں کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھے پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدود کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا قہقہا بلند ہوا اور کئی ففتیاں سنائی دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخ نے اس تلوار کے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ قریش کے ایک مشہور جنگجو منبہ بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو کامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمرو بن عبدود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا پھیل نہیں ہوگا میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے۔ عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے میں اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔